بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ دار ارقم اسکول گوری ٹاؤن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے، اشرف کی شوخی۔ اشرف بڑا ذہین لڑکا تھا اور بہت شوخ بھی۔ اسے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے میں مزہ آتا تھا، خاص طور پر بہن بھائیوں کو چکر دیتا، طرح طرح کے کرتب دکھا کر اچنبے یعنی تعجب میں ڈالتا، مگر ایسی کوئی بات نہیں کرتا تھا جس سے تکلیف پہنچے۔ ایک دن اس نے صبح اٹھ کر کہا کہ میں تو چھت کی منڈیر پر بچھونا کر کے سوؤں گا۔ بھائی بہن سن کر چونک پڑے۔ کچھ رشتہ دار کنبے کے بہن بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نیچے لڑک جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ بات بس آپس میں رہے۔ پھر بھی چھوٹی بہن سن کر پریشان ہوئی۔ اس نے اماں سے جا لگایا کہ اشرف بھائی آج رات کو چھت کی منڈیر پر بچھونا کر کے سوئیں گے۔ اماں نے سنا تو مسکرائیں، پھر منع کیا کہ سچ مچ ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا۔ اشرف نے کہا خواب میں ہدایت ہوئی ہے، ہم کیسے ٹال سکتے ہیں۔ دن بھر اس نے بہن بھائیوں سے خدمت کروائی۔ سب بچے منتظر رہے کہ شام ہو تو اشرف کو اپنا کہا پورا کرتا ہوا دیکھیں۔ اللہ اللہ کر کے سونے کا وقت آیا۔ اشرف نے دری چادر اور منہ بائی تکینی یعنی چھوٹا تکیہ ساتھ لی کہ وہی منڈیر پر بچھائی جا سکتی تھی۔ سب بچے ساتھ چلے اور چھت پر پہنچے۔ نیچے جھانکا تو خوف آنے لگا۔ اشرف نے دری اور چادر منڈیر پر بچھائی، اس پر تکینی رکھ کر چادر کی سلوٹیں درست کی۔ بچوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ بچھونا کرنے کے بعد اشرف نے کہا دیکھو بھائی، ہم نے منڈیر پر بچھونا بچھا دیا ہے نا؟ سب نے کہا ہاں۔ بولا اچھا تو اب ہم سوتے ہیں۔ یہ کہہ کر چلا اور اپنے پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ بچے سیانے سے ہو گئے مگر کھلکھلا کر ہنس پڑے کہ لو بھائی، اشرف نے اپنا کہا بھی پورا کر دیا اور اس کی جان بھی بچ گئی۔ تو بچوں، اشرف جو کہ ایک ذہین لڑکا تھا، اسے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے میں مزہ بھی آتا تھا، لیکن وہ ایسا مذاق کسی کے ساتھ ہرگز نہیں کرتا تھا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ مذاق ایسا کیا جائے جس سے دوسروں کو لطف آئے، یعنی مذاق ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے جو کسی کی تکلیف یا شرمندگی کا باعث بنے، یعنی مذاق ہمیشہ ایسا کریں جس سے دوسرے لطف اندوز ہوں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔